اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستوں، آج ہم قرآن مجید کی ان 26 آیتوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے بڑا شور مچایا اور یہ کہا کہ قرآن کی 26 آیتیں ایسی ہیں جس سے دنیا میں نفرت پھیلتی ہے، آتنکواد پھیلتا ہے، دہشت گردی پھیلتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے یا تو قرآن مجید کو غور سے نہیں پڑھا یا پھر قرآن مجید کے سلسلے میں وہ پہلے سے کوئی پریجڈس رکھتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کہا۔ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ یہ کہ ہم ایک ایک کر کے ان 26 آیتوں کے بارے میں بات کریں گے اور بغیر کسی پارشیلٹی کے، بغیر کسی جانبداری کے، غیر جانبدار بن کر اور وداؤٹ اینی بائس ہم یہ دیکھیں گے کہ واقعاً قرآن کی 26 آیتیں کیا نفرت پھیلاتی ہیں یا آتنکواد پھیلاتی ہیں یا پھر ایسا کہتی ہیں کہ بس تلوار اٹھاؤ، خنجر اٹھاؤ اور غیر مسلموں کو، کافروں کو قتل کرنا شروع کر دو۔ کیا اس طرح سے قرآن مجید کی آیتیں ہم سے کہتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم ان 26 آیتوں کے بارے میں ایک ایک کر کے بات کریں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں اگر آپ پہلے سے جانتے ہوں گے قرآن کے بارے میں تو آپ کو پورے قرآن کو سمجھنے میں اور خاص طور سے ان 26 آیتوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ان میں سے سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بہت سے لوگ، خاص طور سے غیر مسلم لوگ، یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید 23 سال کی یعنی 23 ایئرز کی لمبی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے پاس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، یعنی 23 سال میں نازل ہوا یا ریویل ہوا۔ اب آتے ہیں اس 23 سال کو بھی میں بتاؤں کہ اس میں سے شروع کے 13 سال حضرت محمد مکے میں تھے اور بعد کے 10 سال وہ مدینے میں تھے۔ تھوڑی اس کی بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں، اور وہ کیا کہ اپنی زندگی کے شروعاتی 40 سالوں تک حضرت محمد نے نہ تو لوگوں سے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور نہ ہی ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھی۔ جب ان کی عمر 40 سال ہو گئی تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اب آپ یہ اعلان کیجئے کہ آپ اللہ کے پیغمبر یا سندیش واہک ہیں یا میسنجر ہیں۔ پھر انہوں نے اس وقت اعلان کیا اور یہ اعلان انہوں نے مکے میں کیا۔ اس اعلان کے بعد سے 13 سال تک وہ مکے میں رہے۔ مکہ ایک شہر ہے جہاں پر کعبہ ہے۔ پھر انہیں اس 13 سال کے دوران اتنا ستایا گیا، انہی کو نہیں بلکہ وہ لوگ کے جو مسلمان بن گئے تھے، جنہوں نے ان کے میسج کو قبول کر لیا تھا، ان تمام ساتھیوں کو بھی بہت ستایا گیا اور ان کے ستانے کی ایک لمبی داستان۔ ایک آدھ کا میں تذکرہ ابھی کروں گا، لیکن پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ 13 سال تک ستائے گئے۔ آخر میں مجبور ہو کر حضرت محمد انہوں نے مکہ چھوڑ دیا اور وہ مکہ چھوڑ کر کے ایک اور شہر جو تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے، مدینہ چلے گئے اور پھر وہیں بس گئے۔ پھر عمر کے آخر تک یعنی اگلے 10 سال تک پھر وہ مدینے میں ہی رہے۔ مدینے میں انہوں نے پہنچ کر کے وہاں کے جن لوگوں نے، کچھ تو وہاں پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، ان لوگوں نے ان کا استقبال کیا، ان کا ویلکم کیا، انہیں اپنے گھر میں جگہ دی، اور پھر بعد میں کچھ ان کے ساتھی جو دھیرے دھیرے آ رہے تھے مکے سے مدینہ، ان کو بھی انہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی۔ یہ باتیں جاننے کے بعد اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چونکہ 23 سال کی لمبی مدت میں قرآن نازل ہوا، اس لیے ایسا نہیں کہ پوری ساری کی ساری آیتیں ایک ساتھ آ گئی۔ آیتیں الگ الگ موقعوں پہ آتی تھی۔ کبھی کوئی آیت جب حضرت محمد مسجد میں ہوتے تھے تب آ جاتی تھی، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے گھر گئے ہوئے وہاں پر آیت آ گئی، یا کبھی ایسا ہوا کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور آیت آ گئی، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ جنگ کے میدان میں ہیں تب آیت آئی، کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی آدمی کوئی سوال پوچھنے آیا جس کے جواب میں آیت آئی کہ اس شخص سے ایسا کہہ دیجیے حضرت محمد۔ تو الگ الگ موقعوں پر آیتیں آئیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک بات بے حد اہم ہے جو اس سے بھی زیادہ وہ یہ کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں یا اس کے چیپٹرز ہیں، کل ملا کر کے 114 یعنی 114 چیپٹرز ہیں۔
یہ چیپٹرز اور وہ جو ورسز ہیں، جو آیتیں ہیں یا سینٹنسز ہیں، یہ سب کے سب ہر جگہ پر کرونولوجیکلی ارینجڈ نہیں ہیں۔ اب اس کو کیوں نہیں کرونولوجیکلی ارینج کیا حضرت محمد نے؟ تو اس کی بہت سی وجہ ہیں۔ ایک وجہ آپ جلدی سے سن لیجئے، اور وہ یہ کہ قرآن کو بعد میں ایڈلٹریشن سے، کرپشن سے بچانا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ قرآن کو چینج کر دیں، تو اس کے لیے اللہ نے ایک تدبیر کی، اور وہ یہ کہ آیتوں کو آگے پیچھے کر دیا، تاکہ کچھ عرصے تک، ایک دو نسل اس طرح سے قرآن چلے، لوگوں کا دھیان نہ جائے۔ پھر تو اتنے جگہوں پہ قرآن لکھ جائے گا، یا اتنے لوگ اسے یاد کر لیں گے، میمورائز کر لیں گے، کہ پھر قرآن میں کوئی چینج کرنے کی گنجائش رہ بھی نہیں جائے گی۔ اس سے پہلے کی جو اللہ کی کتابیں تھیں، جیسے توریت، جیسے انجیل، اس میں چینجز کر دیے لوگوں نے، بعد میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ڈال دی یا کچھ چیزیں نکال دی، تو یہ چیزیں پہلے ہو چکی تھی۔ اسی سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک تو وعدہ کیا قرآن میں، سورہ ہجر ایک سورہ ہے، اس کی 9 نمبر آیت میں یہ وعدہ کیا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اسی حفاظت کے لیے اس نے کیا کیا کہ کبھی کبھی ورسز یعنی سینٹنسز کی ترتیب کو بدل دیا، ان کے سیکوینس کو، یا کبھی بعد میں جب قرآن کو کمپائل کیا گیا تو سورے یا اس کے چیپٹرز اس طرح سے ارینج نہیں ہے کہ کرونولوجیکلی ارینج ہو، وقت کے نازل ہونے کے حساب سے ارینج نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے، اس لیے بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ایک اور اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ شروع ہی میں قرآن نے کہا کہ دس از دا بک آف گائیڈنس، جہاں پر آپ یہ دھیان رکھیے کہ انسان کو صرف روزے نماز یا ورشپ میں ہی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس چیز میں بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ کیسے ایک دوسرے سے ملاقات کریں، رہنا سہنا کیسا ہو، کھانا پینا کیسا ہو، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، ان تمام چیزوں میں۔ اور پھر اس کے بعد مثلا وراثت کیسے بٹے، نکاح کیسے ہو، طلاق کیسے ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ ان سب سے الگ ہٹ کر بہت سی آیتیں سورج چاند ستاروں کے بارے میں ہے، آسمان کے بارے میں ہے، پہاڑوں کے بارے میں ہے، دریاؤں کے بارے میں ہے، جانوروں کے بارے میں، مٹی کے بارے میں، بہت ساری چیزوں۔ تو ویریس ٹاپکس ہیں، بڑا ہی ڈائیورسیفائڈ ٹاپک کا اگر آپ لسٹ بنائیں، بہت ہی ڈائیورسیفائڈ ہے یہ۔ جن جن چیزوں میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت تھی، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی، ہر بارے میں کوئی نہ کوئی آیت موجود ہے۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو دیکھیے پھر جنگ کے میدان میں بھی انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگ میں بھی کیسے جنگ لڑنی ہے، نہیں لڑنی ہے یا لڑنی ہے، کب لڑنی ہے، صلح کب کرنی ہے، جنگ میں جو قیدی گرفتار ہوں گے ان کو کیا کرنا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ بھی سب قرآن میں آئی ہیں۔ تو آپ کبھی اگر قرآن پڑھیں اور دیکھیں کہ صاحب اس میں تو جنگ کرنے کے لیے کہا جا رہا، تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہر چیز کے بارے میں انسٹرکشنز ہیں تو ملٹری انسٹرکشنز بھی موجود ہیں۔ یہی کتاب ہر چیز کے لیے گائیڈنس بنی ہے، الگ سے کوئی کتاب ہمارے یہاں یعنی اسلام میں نہیں ہے، ایک ہی کتاب ہے جو بک آف گائیڈنس ہے۔ یہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو اگلا اسٹیپ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن پھر بھی بتا دوں، وہ یہ کہ قرآن کی کچھ آیتیں دوسری آیتوں کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ پہلی والی آیت کسی ایک چیپٹر میں، کسی ایک سورے میں ہو، اور دوسری والی آیت جو ایکسپلین کرے گی اسے وہ دوسرے چیپٹر میں ہو، اور کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، وہ جو جس آیت کو ایکسپلین کیا جائے گا وہ بعد میں آئی ہے، جسے ایکسپلین جو کر رہی ہے وہ پہلے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے کہا کہ اس کے چیپٹرز جو ہیں کرونولوجیکلی ارینجڈ نہیں ہیں، یعنی نزول کے وقت کے اعتبار سے انہیں ارینج نہیں کیا گیا ہے۔ ایک آخری بات کہتا ہوں اور پھر پہلی آیت کے بارے میں بات کریں گے جس پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہے۔ وہ آخری بات کیا ہے کہ کبھی بھی آپ اگر کوئی چیز قانون کے طور پر قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف وہی آیتیں قانون بنتی ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے آئی ہوں۔ جو آیتیں کسی ایک خاص موقع کے لیے آئی تھیں اور بعد میں وہ دوسرے موقعوں کے لیے نہیں تھی تو پھر وہ قانون کی حیثیت نہیں لیتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، کبھی آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ، یہ بھی ایک کمانڈ ہے، یہ بھی ایک حکم ہے، لیکن یہ ایک بار کے لیے ہے۔ لیکن جب بیٹے سے یہ کہتے ہیں بیٹا سچ بولو، تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔
یہ جو دوسرا والا جملہ ہے یہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، پہلا والا قانون نہیں بنے گا، دوسرا والا قانون بنے گا۔ تو آپ قرآن کی کسی آیت کو دیکھ کر اسے جنرلائز فوراً نہ کر دیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو مارو کاٹو۔ یہ دیکھیے کہ وہ آیت کسی ایک موقع کے لیے آئی تھی یا ہمیشہ کے لیے آئی تھی، اور پھر اور بھی چیزیں ہم دیکھیں گے، ابھی آپ کو دکھائیں گے بھی۔ تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پہلی اس آیت کی جس پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، اور وہ آیت سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 5۔ سورہ توبہ یعنی چیپٹر نمبر 9 اور ورس نمبر 5۔ اس سورہ توبہ کی 5 نمبر آیت یا 5 نمبر سینٹنس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ لوگوں کو بڑی اکھرتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں بس اسی سے ساری نفرت، آتنکواد، مار کاٹ پھیلتی ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، وہ یہ ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اس آیت کا ٹرانسلیشن آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر جب محترم یعنی سمانت یعنی سینکٹیفائیڈ مہینے ختم ہو جائیں تو پھر تم لوگ مشرکوں کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور پھر انہیں پکڑ لو، انہیں گھیر لو، اور ان کی گھات میں جہاں ہو سکے بیٹھ جاؤ۔ لیکن اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اس آیت کو دیکھ کر پہلی نگاہ میں یہ لگتا ہے کہ اس میں تو مار کاٹ کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ آپ کو یہ آیتیں سناتے ہیں، دیکھیے یہ بھی بتا دیں، جو لوگ اس آیت کو سنا کر آپ کو بھڑکاتے ہیں اسلام کے خلاف، وہ ایک بڑی چالاکی کرتے ہیں جس کی طرف کسی کی شاید نگاہ نہیں گئی۔ میں نے کئی ویڈیوز دیکھے اور کئی ڈیبیٹس سنی، اس میں یہی ایک چالاکی کی جاتی ہے، اور وہ چالاکی کیا ہے آپ کو بتاؤں۔ جب وہ لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں تو اس کے بالکل پہلے والے سینٹنس کو غائب کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، گول کر دیتے ہیں۔ وہ کون سا سینٹنس ہے؟ پھر جب محترم مہینے یعنی سمانت مہینے ختم ہو جائیں، اب ان سے پوچھئے، یہ والا جو جملہ وہ کھا گئے، اس کے بعد سے پڑھتے ہیں تو تم لوگ مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ لیکن یہ جو پہلا جملہ تھا جب سمانت مہینے ختم ہو جائیں، اب ان سے پوچھئے یہ سمانت مہینے یا محترم مہینے ہیں کون سے، تو اب وہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر وہ بتائیں گے تو انہیں اس آیت سے پہلے جانا پڑے گا۔ یہ آیت 5 نمبر تھی، 2 نمبر آیت میں ان سمانت مہینوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ 2 نمبر آیت کیا ہے؟ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، اور جاؤ اے مشرکوں تم لوگ 4 مہینے تک ادھر ادھر جہاں چاہو زمین پر گھومو پھرو، موج کرو، 4 مہینے تک تمہیں مہلت ہے۔ اور یہ 4 مہینے بتا رہے ہیں کہ 4 مہینے کی مہلت۔ تو آیت نمبر 9 میں آیا سمانت مہینے جب ختم ہو جائیں، اور پھر وہ سمانت مہینے کون ہیں؟ آپ پہنچ جائیں گے کہاں؟ 2 نمبر آیت پر، اور 2 نمبر آیت میں بتایا جا رہا 4 مہینے کی فرصت دی گئی، مہلت دی گئی۔ اب یہ 4 مہینے کی جیسے فرصت اور مہلت کی بات آئی، فوراً یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ آیت کسی ایک خاص موقع کے لیے تھی، ہر زمانے کے لیے نہیں تھی۔ تو یہ لوگ جو آپ کو بھڑکاتے ہیں یہ ساری بات نہیں بتاتے۔ ایک بہت مشہور محاورہ ہے کہ آدھا سچ بھی کبھی کبھی جھوٹ ہوتا ہے، تو آپ کو آدھی سچائی بتائی جاتی ہے اور وہ بھی دراصل جھوٹ بن جاتی ہے۔ تو آپ کو اگر یہ پوری بات بتائیں تو اول تو یہ غلط فہمی ہی نہ پیدا ہونے پائے۔ وہ 4 مہینے کون سے تھے، اب اس کے بارے میں تھوڑی سی پھر دیکھیں، یہ ویڈیو بہت چھوٹا ہونے والا نہیں ہے، بات لمبی ہے، سوال لمبا، تھوڑا سا جواب بھی لمبا دینا پڑتا ہے۔ تھوڑا میں ان آیتوں کی بیک گراؤنڈ آپ کو سناتا ہوں، یہ کب آئیں آپ سمجھ جائیں تو پھر آپ کے لیے باقی چیزیں بھی سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حضرت محمد شروع کے یعنی جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول یا اللہ کا میسنجر ہوں، اس کے کہنے کے 13 سال بعد تک مکے میں رہے،
اس دوران جب وہ اعلان کر رہے تھے اور لوگوں کو سچے سندیش یا سچے پیغام کی طرف بلا رہے تھے تو لوگوں نے انہیں بڑا ستایا. اور اگر آپ کو ان ستائے جانے والے قصوں کا ریفرنس چاہیے، نہ صرف ان کو ستایا بلکہ ان کے ساتھیوں کو ستایا. میں ایک دو کا تذکرہ کرتا ہوں اور ریفرنس کے لیے آپ کو کتاب بھی دکھاؤں گا. ایک بار حضرت محمد کو کعبے کے پاس ان کے گلے میں مفلر ڈال کر کے ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی اور قریب تھا کہ گلا گھونٹ جاتا. اتنے میں ان کے ایک ساتھی دوست آ گئے تو انہوں نے بچا لیا، ورنہ مکہ کے بت پرستوں نے، مشرکوں نے انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی دن دہاڑے. پھر رات میں جو مارنے کی کوشش کی اس کی وجہ سے ہی تو وہ مدینے موو ہو گئے. اس کے علاوہ ایک آدھ اور قصے مثلا آپ کو بتا دیں کہ حضرت محمد کے چاہنے والوں میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا یاسر اور ان کی بیوی تھی، ان کا نام تھا سمیہ. ان دونوں کو کیسے مارا گیا؟ ان دونوں کو بے انتہا بے دردی سے مارا گیا. جانوروں سے ان کے ہاتھ پیر کو، گھوڑے سے ان کے ہاتھ پیر کو، چاروں چیز، دونوں ہاتھ دونوں پیر کو 4 الگ الگ سمتوں میں، ڈائریکشنز میں باندھ دیا گیا اور جانوروں کو دوڑا دیا گیا جس سے ان کے بدن پھٹ گئے، چر گئے. یہ ان کو اذیت دی گئی. ایک ان میں سے حضرت محمد کے ساتھی تھے، ان کا نام تھا خباب ابن ارد. وہ پیشے سے لوہار تھے مگر سلیو تھے، یعنی غلام تھے. ان کی جو مالکن تھی وہ ان سے لوہاری کا کام لیتی تھی. اور پھر اس زمانے میں جب اسے پتا چلا، حالانکہ بہت چھپ کر کے وہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن جب اسے پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے انہیں ستانا شروع کیا. ایک دن تو حد ہو گئی کہ اس نے جلتی ہوئی سلاخ، جلتی ہوئی سریا بالکل لال آگ میں ہو چکی تھی، وہ ان کے سر میں چبھا دی، صرف اس جرم میں کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. یہ میں نے آپ کو کچھ قصے سنائے. آپ زیادہ جاننا چاہیں تو میری ہی لکھی یہ کتاب ہے حضرت محمد، اس کا نام ہے، اور یہ ان کے جیون یعنی ان کی زندگانی پر اور ان کی سنتیں اور حدیثیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس کتاب میں حضرت محمد پر ہونے والے ظلم کے کچھ قصے اور ان کے ساتھیوں پر جو ظلم ہوا اس کے کچھ قصے ریفرنس کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. دوبارہ بہت ستائے گئے. اب اس کے بعد مجبور ہو کر کے جب ایک رات پھر حضرت محمد پر قاتلانہ حملہ ہوا تو وہ چپ چاپ مکے سے نکل کر کے مدینے آ گئے اور پھر وہیں بس گئے. پھر جب حضرت محمد مدینے میں تھے تو انہوں نے مدینے میں، یہ بھی آپ کو بتا دیں، اس وقت مدینے کی زیادہ آبادی یہودی لوگوں کی تھی، میجورٹی انہی کی تھی. تو حضرت محمد نے مدینے پہنچ کر کے ان کے ساتھ ایک پیکٹ کیا یہودیوں کے ساتھ. اور اس پیکٹ کی جو مین بات تھی وہ یہ تھی کہ بھائی ہم تم مل کر کے رہیں گے، اور جب کوئی دشمن، اس زمانے میں عرب بہت آپس میں لڑتے تھے، بہت جنگیں ہوتی تھی، تو اگر کوئی ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو تم ساتھ دو گے، اور اگر تمہارا کوئی دشمن تم پر حملہ کرے گا تو ہم ساتھ دیں گے. اور پھر یہ بھی تھا اس میں کہ کبھی بھی ہم ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. خیر پھر یہاں پر حضرت محمد رہنے لگے اور دھیرے دھیرے پھر وہ اتنے پاپولر ہوئے کہ ان کی حکومت بن گئی، لوگ انہیں بہت ماننے لگے. اور یہ عرب کی پہلی حکومت تھی، بڑی پریمیٹو تھی، یہ بھی یاد رکھیں. ابھی اس کے اتنے اصول بھی، اتنے قانون بھی نہیں آئے تھے. دھیرے دھیرے شیپ لے رہی تھی، اللہ کی طرف سے قانون آتے تھے، شیپ لے رہی تھی. اب 1 سال، لگ بھگ 1 سے کچھ زیادہ سال گزرا حضرت محمد کو رہتے ہوئے یہاں مدینے میں، کہ ایک دم سے وہی مکہ کے جو بت پرست تھے، جو مشرک لوگ تھے، انہوں نے مدینے آ کر کے، مدینے کے قریب آ کر کے، قریب جنگ ہوئی، یعنی پورا لشکر لے کر کے وہ آ گئے. 1000 لوگوں کا ان کا لشکر تھا اور وہ بھی سب پوری طرح سے لیس تھا، ہر طرح کا ہتھیار بھی ان کے پاس تھا، پیسے والے بھی وہ بہت تھے. ادھر حضرت محمد کے پاس 313 ساتھی تھے جب پہلی جنگ ہوئی اسلام کی، اور اس میں بھی ان کے پاس کل 13 تلواریں تھیں. 313 لوگوں کے پاس صرف 13 تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے. اس لیے آپ سمجھ لیجئے کہ جنگ گویا ایک طرفہ تھی، مگر مسلمانوں نے یہ جنگ اپنے ایمان اور اپنے کانفیڈنس کی وجہ سے جیت لی. جب اتنے کمزور لوگوں نے اتنے مضبوط لوگوں کو ہرا دیا تو وہ دشمن بڑے تلملا اٹھے. پھر وہ اس وقت تو چلے گئے، مگر اگلے ہی سال یعنی سن 3 ہجری میں ایک لشکر لے کر کے آئے اور بہت زبردست کی لشکر تھا. اور پھر ایک اور جنگ ہوئی، وہ پھر مدینے کے باہر ہوئی، اور وہ تو بالکل امیجیٹ مدینے کا جو سراؤنڈنگ ہے وہیں پر، اور وہاں پر
احد کے میدان میں اس بار مسلمانوں کو ظاہری طور پر تھوڑی بہت شکست کا سامنا کرنا پڑا، یعنی ہارے۔ اس کے بعد اگلا سال گزرا، پھر 3 سال گزرنے کے بعد دشمن نے حد کر دی، اور وہ حد کیسے کر دی کہ اس بار مکہ کے بت پرستوں نے مدینے کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، دھیرے دھیرے سیکریٹلی ان تک پہنچے، اور پھر میٹنگیں کر کے جب سن 5 ہجری میں، یعنی تقریباً اس دوسری جنگ سے 2 سال اور بعد، جب سن 5 ہجری میں ایک اور جنگ کے لیے وہ لوگ لشکر لے کے آئے، تو اس بار دشمنوں کا لشکر 10,000 کا لشکر تھا، اور اسے جنگ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے پارٹیز، یعنی ساری پارٹیز اسلام کے خلاف ایک ساتھ ہو گئی تھی، سارے قوم، سارے قبیلے، چاہے یہودی ہوں چاہے بت پرست ہوں یا کوئی اور ہوں، سب ایک ساتھ ہو گئے تھے، اور ادھر سے مسلمان تھے۔ پھر تعداد کم تھی، مگر مسلمانوں نے ایک چالاکی کی کہ مدینے کے باہر ایک کھائی کھود دی، ایک ٹرینچ کھودی، اور اس کی وجہ سے جنگ بہت دنوں تک تو ہو نہیں پائی، بعد میں ہوئی جنگ، اور مسلمان پھر اپنی بہادری کی وجہ سے اس جنگ کو بھی جیت گئے۔ جب یہ جنگ مسلمان جیت گئے تو اب کافر کافی نا امید ہو گئے۔ اب اس کے بھی 1 سال کے بعد، میں یہ سارے واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو وہ آیت سمجھ میں آئے سورہ توبہ کی۔ اس کے بھی 1 سال کے بعد، یعنی سن 6 ہجری میں، حضرت محمد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے ارادہ کیا کہ وہ جا کر کے مدینہ سے مکہ جائیں اور عمرہ کریں۔ عمرہ حج جیسی ایک عبادت ہے، مگر اس سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس عمرہ میں بھی کعبے کے چاروں طرف طواف یعنی پریکرما کرنی پڑتی ہے، چکر لگانا پڑتا ہے۔ جب حضرت محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور وہ بھی وہ حج والا لباس سفید والا جو آپ نے دیکھا وہ پہنے ہوئے تھے، کوئی ہتھیار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، جب یہ پہنچے مکے کے قریب تو مکے کے بت پرست، وہاں کے مشرک لوگ مکے سے باہر نکل آئے اور انہوں نے ان کا راستہ روک لیا، کہا ہم تو آپ کو مکے میں جانے ہی نہیں دیں گے، داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر کافی دیر بحث ہوئی، بہت، حضرت محمد نے کہا کہ ہم کوئی جنگ کے لیے تھوڑی نہ آئے، ہم تو عبادت کے لیے آئے، دیکھ لو ہمارے کپڑے بھی، دیکھ لو ہماری تلاشی لے لو، مگر وہ لوگ راضی نہیں ہوئے۔ آخر میں پھر ایک صلح ہوئی، اور صلح کی کئی شرطیں جو بات مین تھی وہ یہ کہ اس سال مسلمان واپس لوٹ جائیں، اگلے سال جب وہ آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو انہیں 3 دن کا ٹائم دیا جائے گا کہ وہ کعبے کے چاروں طرف طواف کریں اور عمرہ کریں۔ تو اب یہ سن 6 ہجری کی بات ہوئی۔ اب پھر اس کے بعد اس صلح کے اور بھی شرطیں تھیں، ان میں سے ایک جو اہم شرط ہے وہ اور بتا دوں میں، وہ یہ کہ مکے کے بت پرست اگر کسی اور پارٹی، اگر کسی اور قبیلے کے ساتھ کوئی پیکٹ کریں گے تو اس کو مسلمان آنر کریں گے، اور اس کا الٹا اگر مسلمان کسی قبیلے کے ساتھ، عربوں کے کسی قبیلے کے ساتھ کوئی پیکٹ کریں گے تو یہ مکے کے بت پرست آنر کریں گے، یعنی یہ دونوں پارٹیز جن کے ساتھ پیکٹ کریں گی اس کو نبھائیں گی ادھر اپنے الگ الگ۔ اب ادھر مکے کے لوگوں نے بنی بکر نامی قبیلے سے پیکٹ کیا، ایگریمنٹ کیا، اور ادھر مسلمانوں نے بنی خزاعہ نامی قبیلے سے پیکٹ کیا، ایگریمنٹ کیا۔ اور یہ ایگریمنٹ کیا ہوتا تھا کہ برے وقت میں ہمارا ساتھ دو گے، اگر کوئی دشمن ہم پر حملہ کرے تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ پھر کیا ہوا، ان بنی بکر نے بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور نہ صرف بنی بکر تھے، اس میں مکے کے بت پرست بھی تھے، اور انہوں نے مسلمانوں سے جن کا پیکٹ ہوا تو ان کے اوپر حملہ کیا۔ اب جب بنی خزاعہ پر حملہ ہوا تو انہوں نے بلایا مسلمانوں کو مدد کے لیے کہ بھائی آپ نے تو ہم سے پیکٹ کیا ہوا، ہماری مدد کیجئے۔ اب ظاہر سی بات ہے مدد کرنی تھی، لیکن یہ اتنے دن تک، اب یہ بات 13 سال پہلے ہو چکا تھا، اب 7 سال لگ بھگ اب گزر چکے تھے، 8 سال بلکہ اور گزر چکے تھے، تو اب یہ تو معاملہ اس وقت ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن پھر حضرت محمد نے طے کیا کہ اب مکے کو اپنے قبضے یا قابو میں لے کر کے ہمیشہ کے لیے وہاں سے فتنہ فساد، یہ جو ہر کچھ دنوں پر ایک کوئی شوشہ اٹھتا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کے لیے بھی جنگ نہیں کی، بلکہ اپنے ساتھ ایک بڑا لشکر لیا صرف روب جمانے کے لیے، اور پھر اس بڑے لشکر کو مدینے سے لے کر مکے تک آئے، اور اس سے روب کھا کر کے، اور یہ جو مکے کے لوگ تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی وار نہیں ہوئی۔ اور اس ایونٹ کو کہ جب
مسلمانوں نے مکے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے قابو میں لیا. اس کو کہتے ہیں فتح مکہ، یعنی اوپننگ آف مکہ. اب مکے کا راستہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا. یہ بات ہے سن 8 ہجری کی. اب جب حضرت محمد کچھ دن یہاں پر رکے مکے میں، حالانکہ ان کا وطن تھا، لیکن چونکہ مدینے کو وہ کیپٹل اپنی بنا چکے تھے، کچھ دن رکنے کے بعد اپنے کیپٹل یعنی مدینہ لوٹنے لگے. جاتے وقت ظاہر سی بات ہے اب تو مکے پر مسلمانوں کا قبضہ ہے یا قابو ہے، تو اب حضرت محمد نے یہاں سے جاتے وقت کس کو یہاں کا دیکھ بھال کرنے والا یا کیئر ٹیکر یا اپنا نمائندہ کس کو بنایا؟ یہ غور کرنے لائق بات ہے. اپنا کوئی مدینے کا ساتھی نہیں لا کر کے بنایا، بلکہ انہی میں سے ایک آدمی جس کا نام عتاب ابن اسید تھا، اور جو ابھی فتح مکہ کے وقت ہی حضرت محمد کے علم غیب یعنی انتریامی ہونے کو دیکھ کر کے مسلمان ہوا تھا، اسی کو کہا کہ بھائی تم ہمارے نمائندے یہاں پر، تم اب میرے گورنر کے طور پر رہو گے. اور پھر حضرت محمد ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر نئے قانون تھے، اب جو قانون رہے ہوں گے ان کا وعدہ لیا جاتا ہے. جب حکومت بنتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے قانون ہوتے ہیں. سب نے وعدہ کیا کہ ہم ان قانونوں کو مانیں گے. اس وعدے کی ڈیٹیل ہسٹری کی کتابوں میں نہیں ہے اور حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن اس وعدے کا صرف بریفلی تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے کہ وہاں کے جو مکے کے بت پرست تھے، جو فتح مکہ کے بعد حضرت محمد جا رہے تھے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کام مثلا دیز آر ڈونٹس اور دیز آر ڈوز، ان سب پر عمل کریں گے. تو ڈوز اینڈ ڈونٹس پر عمل کرنے کا وعدہ تھا. مگر حضرت محمد کے جانے کے بعد پھر انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا. یہ صلح حدیبیہ سے الگ ہٹ کر ایک وعدہ تھا، اور اس وعدے کا کہیں کہیں تذکرہ اسی سورہ توبہ میں قرآن میں موجود ہے. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو 1 سے لے کر کے تقریباً 24 نمبر آیت تک دیکھیں تو آپ کو اس وعدے کا کہیں کہیں تذکرہ ملے گا. اور پھر یہ بھی تذکرہ ملے گا کہ مکے کے وہ لوگ کہ جو فتح مکہ کے بعد وہاں رہ رہے تھے، ابھی ان میں بھی بہت سے کافر ہیں اور کچھ مسلمان ہو گئے، ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے وہ جو وعدہ کیا تھا توڑ دیا. کچھ نے اس وعدے کو پورا کیا اور کچھ نے توڑ دیا. جن لوگوں نے وعدہ توڑا ان کے بارے میں یہ آیتیں آئیں جو سورہ توبہ یعنی چیپٹر نمبر 9 کی شروعاتی آیتیں ہیں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے میں شروع سے کہتا ہوں، سناتا ہوں آپ کو. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کا لینا دینا نہیں ہے ان مشرکوں سے، اے مسلمانوں ان مشرکوں سے جن کے ساتھ تم نے پیکٹ کیا ہوا تھا، جنہوں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ قانون کو مانیں گے. ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر. تو اب اے مسلمانوں ان سے کہہ دو، ان مشرکوں سے جنہوں نے وہ وعدہ توڑا ہے، کہ جاؤ 4 مہینے تک گھومو پھرو، ٹھیک ہے. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. تم یاد رکھو کہ تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکو گے. جو قانون تم پر تمہارے لیے بنائے گئے تھے وہ اللہ کے قانون ہیں. تم سوچ رہے ہو کہ تم ان قانونوں کو توڑ کر کے اللہ کو بے بس کر دو گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے. پھر تیسری آیت ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے. کس تک اعلان ہے؟ سارے انسانوں تک. کس دن؟ حج اکبر کے دن، کہ اللہ کا اب ان مشرکوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکوں کو اب پروٹیکٹ نہیں کریں گے. اب ان کی کسی چیز کی ذمہ داری اللہ پر نہیں ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی رولر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، تو وہ اپنی رعایا کو، اپنی پرجا کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرتا ہے. اب اس پہ اعلان ہو رہا ہے کہ اب اللہ اور اس کا رسول ان مشرکوں سے جنہوں نے وعدے کو توڑا ہے ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے، ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے. ایک اور اہم بات سورہ توبہ یعنی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 5 کے بارے میں جو اکثر اعتراض کرنے والے گول کر جاتے ہیں اور نہیں بتاتے ہیں، وہ یہ کہ ان سے پوچھئے کہ ٹھیک ہے کہ قرآن میں لکھا ہے
کہ جہاں مشرکوں کو پاؤ قتل کر دو، حالانکہ یہ بات ادھوری وہ بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ان کی بات مان لی جائے کہ قرآن میں لکھا ہے جہاں مشرکوں کو پاؤ قتل کر دو، تو کیا اس آیت کے آنے کے بعد مسلمانوں نے وہاں مکے کے بت پرستوں سے کوئی جنگ کی؟ تو اب وہ لوگ جواب کیا دیں گے؟ جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس، نہیں، مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کی۔ آیت کب اعلان کب کیا گیا؟ سن 9 ہجری میں، اور مشرکوں سے مسلمانوں کی آخری جنگ سن 5 ہجری میں ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہے۔ اس کے بعد کسی ہسٹورین نے، کسی رائٹر نے یہ نہیں لکھا کہ سن 10 ہجری میں یا 11 ہجری میں مشرکوں سے کوئی جنگ ہوئی ہو۔ تو اب میں یہ بات آپ کو سب باتیں سمیٹ کے اگر کہا جائے تو یہ جو آیت آئی بھی تھی، یہ دراصل مشرکوں کے لیے، بت پرستوں کے لیے ایک وارننگ تھی، حکم نہیں تھا مسلمانوں کے لیے کہ تم جاؤ ضرور انہیں قتل کر دو، صرف ان کو ڈرانے کے لیے، ان کے وارن کرنے کے لیے یہ آیت تھی۔ اور اس کے لیے ایک اور ثبوت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہوتا کہ تم جاؤ مشرکوں سے لڑ جاؤ، انہیں قتل کر دو، تو پھر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر حضرت علی کو بھیج کر کے اور جا کر کے کعبے کے پاس اعلان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اعلان کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ وارننگ دی جا رہی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرنا چاہے تو پھر پہلے حملے سے کچھ پہلے ایک آدمی کو بھیجے اور جا کر کے کہے کہ ان کی کیپٹل میں کھڑے ہو کر کے تم یہ اعلان کرنا کہ ہم جلد ہی تم پر حملہ کرنے والے ہیں، ہم تم سے جنگ کریں گے، ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ ایسا اعلان تو نہیں کیا جاتا ہے۔ جنگ تو اچانک ہوتی ہے، جنگ میں تو اپنے سپاہیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ حملہ کرنا، اعلان جا کر کے دشمن کی ٹیریٹری میں نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 دراصل وارننگ تھی کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی حکم نہیں تھا۔ لیکن پھر اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، مگر وہ والے مشرک کے جنہوں نے وعدے کو نہیں توڑا، تو اے مسلمانوں ان کا وعدہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ اور ان کا رسول ان کی دیکھ بھال کرے گا، ان کو پروٹیکٹ کرے گا۔ پھر اسی سلسلے میں ٹھیک ہے، بلکہ یہ بھی کہا مسلمانوں سے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، اے مسلمانوں ان کے ساتھ کیے گئے وعدے کو، جو پیکٹ ہے اس کی مدت تک اسے پورا بھی کرنا۔ تم لوگ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کافروں کے ساتھ کیے گئے وعدے کو بھی توڑنا نہیں، پورا کرنا۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، وہی مشرک لوگ کہ جنہوں نے تمہارے خلاف دشمنوں کا ساتھ نہیں دیا، یعنی جا کر کے یہودیوں سے نہیں مل گئے، ان لوگوں کے ساتھ تم اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ اس کے بعد اب یہ آیت آئی ہے جس پر لوگوں کو اعتراض ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب 4 مہینے محترم یعنی سمانت مہینے ختم ہو جائیں، وہی 4 مہینے جس کی مدت دی گئی تھی ان کافروں کو، ان مشرکوں کو جنہوں نے وعدہ توڑا تھا، جب 4 مہینے ختم ہو جائیں تو پھر ان کو جہاں پانا قتل کرنا، اور پھر آگے ان کو گرفتار کر لینا، ان کی گھاٹ پہ بیٹھ جانا، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ آیت ہر دور کے انسان کے لیے ہے؟ کیا ہر کافر کے لیے ہے؟ اگر ہر کافر کے لیے ہوتی تو آج ہر مسلمان کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوتی اور دنیا میں کوئی بچانا ہوتا، لیکن دنیا میں یہ تو ابھی یہ ہنگامے کیے جا رہے ہیں، ورنہ ہم سب مل جل کے اسی ہندوستان میں بھی رہتے تھے یا دوسرے دنیا کے ملک جہاں پر مسلمان رہتے ہیں۔ تو میں ساری بات آپ کو سمیٹ کے کہتا ہوں کہ یہ آیت ہر موقع یا ہر زمانے کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں سے جو کہا گیا ہے وہ ان کافروں کے بارے میں کہا گیا جنہوں نے اس وعدے اور پیکٹ کو، ایگریمنٹ کو توڑا تھا کہ جو ان سے اس وقت کیا گیا تھا۔ تو اچھا یہ بھی بتا دیں، ان تمام آیتوں کا پھر اعلان کب ہوا، کب بتایا گیا مشرکوں سے؟ 8 ہجری میں بھی نہیں، 9 ہجری کے ایک دم آخری دنوں میں، ذی الحجہ کا مہینہ تھا کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، جبریل آیا، اور اس نے حضرت محمد سے کہا کہ آپ حضرت علی کو بھیج کر کے ان آیتوں کا اعلان مکے میں تمام مشرکوں کے بیچ کروا دیجئے کہ وہ جان لیں کہ آج سے اللہ اور رسول ان کے ذمہ دار
نہیں ہے۔ اور پھر آگے کی باتیں ہیں کہ جو انشاءاللہ بعد کے ایپیسوڈ میں آتی رہیں گی۔ میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کو سوال کرنا ہو تو آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔